صبر جميل والله المستعان على ما تصفون. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. یا بنی اسرائیل، اے بنو اسرائیل، اذکروا تم یاد کرو، نعمتی میری نعمتوں کو، التی وہ نعمتیں، انعمت جو میں نے انعام کی، علیکم تم پر، وانی اور بے شک میں نے، فضلتکم تمہیں فضیلت دی، فوقیت دی، علی العالمین تمام جہانوں پر. جیسا کہ پہلے بھی ہم نے یہ بات سنی کہ اسرائیل اللہ کے بندے کا، اسراء بندے کو کہتے ہیں اور ایل جو ہے یہ اللہ کو کہتے ہیں. یہ عبرانی زبان کا لفظ تھا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے. ایک کا نام اسحاق تھا اور دوسرے کا نام اسماعیل تھا. بنو اسرائیل جتنے بھی تھے اور ان کے اندر جتنے بھی انبیاء علیہم السلام تشریف لائے، ان سب کا تعلق اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے. عرب جتنے بھی پیدا ہوئے یہ سارے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے. یہود و نصارہ کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی اور عداوت کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ یہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے نہیں ہے، یہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہے. اس لیے یہود و نصارہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو جو ٹھکراتے تھے، آپ سے نفرت کا اظہار کرتے تھے، اس کا ایک بڑا سبب یہ بھی تھا کہ یہ نبی جو ہے یہ ہماری نسل میں سے نہیں ہے. یہ نسلی تعصب اس دور کے اندر بھی موجود تھا، اور جہالت کی وہ چیز آج بھی نسلی تعصب ہمارے اندر بھی موجود ہے. اللہ رب العزت نے کہا، اے بنو اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. کبھی تم نے سوچا کہ میں نے تمہارے اوپر کون کون سی نعمتیں کی ہیں؟ تمہارا کھانا تو آسمان سے آتا تھا، من سلوہ آسمان سے نازل ہوتا تھا، جتنے بادشاہ آئے تمہاری نسل میں سے پیدا کیے، جتنے انبیاء اور رسول آئے تمہاری نسل سے آئے. ایک ایک دن کے اندر تم 70 نبیوں کو قتل کر دیتے تھے، اس کے باوجود اللہ دوسرے دن پھر 70 اور نازل کر دیتا تھا. یہ ساری نعمتیں تمہارے پاس تھیں، کبھی ان کو یاد کیا؟ اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں بنو آدم پر. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ فرماتے ہیں اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تم شمار نہیں کر سکتے. باقی ساری نعمتوں کو چھوڑ دو، یہ جو 360 اعضاء کا مرکب انسان ہے، اس میں سے ہر ایک عضو کو دیکھے تو یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. انسان کے اندر اللہ نے جو مشینری فٹ کی ہے، اس کی ایک ایک باریک رگ کو دیکھیں، اس کی قدر و قیمت کیا ہے، اہمیت کیا ہے. جب وہ پھٹ جاتی ہے یا بیکار ہو جاتی ہے تب پتہ چلتا ہے انسان کا پورا جسم مفلوج ہو جاتا ہے. اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں، ان کی قدر کرنی چاہیے. انسان کا پورا جسم یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے.
اولاد اللہ کی نعمت ہے، گھر اللہ کی نعمت ہے، مال اللہ کی نعمت، یہ ساری چیزیں اللہ کی نعمتیں ہیں۔ تو بنو اسرائیل سے مخاطب کر کے اللہ رب العزت نے کہا کہ میں نے تمہارے کھانے کا بندوبست آسمان سے کیا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جو ہے یہ واحد قوم تھی جس کا کھانا آسمان سے آتا تھا، نہ حرکت کرنے کی ضرورت، نہ مزدوری کرنے کی ضرورت، نہ کوئی اور ہاتھ لانے کی ضرورت، نہ کوئی پریشان ہونے کی ضرورت۔ اور کھانے پینے کے لیے تو انسان ساری زندگی در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے نا، دنیا کے مختلف حصوں میں جاتا ہے، اسی کھانے پینے کے لیے تو جاتا ہے، اور اس کا کیا مقصد ہے؟ جن کا کھانا ہی آسمان سے آتا ہو، انہیں پتا ہو فلان ٹائم پہ کھانا آ جائے گا، اور کھانا بھی عام نہیں ہے، اعلیٰ ترین کھانا ہے۔ کبھی اس پر بھی غور کر لیتے، اگر یہ نعمتیں ہی دیکھ لیتے تو تم اللہ کی ناشکری کبھی نہ کرتے۔ لیکن بد نصیب ہے، حضرت انسان آسمان سے کھانا نازل ہوتا تھا تب بھی ناشکر تھا، اگر زمین سے کوئی چیز پیدا ہوتی ہے تو تب بھی ناشکری کرتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اس مومن سے بڑا تعجب کرتے ہیں، اس مومن سے بڑا تعجب کرتے ہیں، مشکل کی گھڑی آتی ہے تو صبر کر کے اپنے اللہ سے اجر لے لیتا ہے، اور جب آسائش کی گھڑی آتی ہے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تب بھی اپنے اللہ سے اجر و ثواب لے لیتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، جب سورج طلوع ہو آپ 2 رکعتیں ادا کریں، جس کو ہم اشراق کی 2 رکعتیں کہتے ہیں۔ وہاں جمعے والی روایت تو سندن ثابت نہیں ہے، لیکن یہ ثابت ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب صبح ہوتی ہے تو انسان کے اعضاء پہ ایک صدقہ ہے نا جو فرض کر دیا جاتا ہے، اور جب یہ 2 رکعتیں ادا کرتا ہے تو اس پورے جسم کا وہ صدقہ اور خیرات نکل جاتی ہے۔ یہ مشکل مرحلہ نہیں ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے، کوئی گھنٹوں کا کام نہیں، کوئی مہینوں سالوں کا کام نہیں ہے، چند منٹوں کا کام ہے۔ اللہ نے مخاطب کر کے کہا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم، میں نے تم پر کتنی نعمتیں کی ہیں، کبھی ان کو یاد کر کے تو دیکھو۔ وانی فضلتکم علی العالمین، سب کو چھوڑ دو، ساری نعمتوں کو ایک پلڑے کے اندر رکھ لو، صرف اسی بات کو سامنے رکھو، وانی فضلتکم علی العالمین، تم سے پہلے جتنے بھی لوگ تھے سب پر تم کو فضیلت دی، یہ تھوڑی بات ہے۔ اور ہم اس لحاظ سے بھی خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمارے اندر آخری پیغمبر بھیج کر ہمیں ان سب پہ فضیلت دیتی۔ جس نبی کے امتی بننے کے لیے انبیاء بھی خواہش مند رہتے تھے، اللہ نے ہمیں وہ نبی نصیب فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ نے کتنا بڑا انعام کیا مومنوں پر کہ ہمارے اندر سے اللہ نے ایک نبی پیدا فرمایا جس پر آ کر نبوت اور رسالت کے دروازے کو بند کر دیا۔ اس جلیل القدر اور عظیم الشان عظیم المرتبت پیغمبر کو مبعوث کرنے کے بعد جو ہے اللہ نے نعمتوں کا دروازہ بند کر دیا۔ یہ سب سے بڑی نعمت تھی، ہمیں انسان بنایا یہ بھی اللہ کی نعمت تھی، انسانوں میں سے مسلمان بنایا یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت تھی، اور جس نبی کا پیروکار بنایا یہ کائنات کی سب سے بڑی نعمت تھی۔ ہمیں اس کی شکر بجا آوری لانی چاہیے، ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ اور شکر کا واحد رستہ کیا ہے؟ جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ارشاد فرمایا، جس چیز کا حکم دیا وہ کر گزرنا ہے، جس سے روک دیا وہ رک جانا ہے۔ اس نعمت کی شکر گزاری تو یہ ہے، اس لیے ارشاد فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم۔ اس قوم کو بالخصوص مخاطب کر کے اللہ نے کہا یہود و نصارہ کو کہ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ میں نے تمہارے اوپر بڑی بڑی نعمتیں کی، بڑی بڑی نعمتیں کی، لیکن تم نے ہمیشہ ناشکری کی، جو وعدہ کیا ہمیشہ بد عہدی کی، بے وفائی کی، جو بھی معاہدہ کرتے تھے ہمیشہ بد عہدی کرتے تھے، اور یہ منافقت کی سب سے بڑی نشانی ہے۔
اللہ نے یہود و نصارہ کا تذکرہ کر کے ہمارے لیے اس کے اندر ایک عبرت کا سامان رکھا، ایک سبق دیا ہے، ایک لاہ عمل دیا ہے کہ میں نے ان پر جتنی نعمتیں کی تھی انہوں نے ناشکری کر کے تباہ و بربادی کو اپنا مقدر بنایا۔ تمہارے اوپر بھی بڑی نعمتیں کی ہیں، سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ تمہارے اندر جو ہے آخری پیغمبر مبعوث فرمایا، یہ سب سے بڑی نعمت ہے، کہیں اس کی ناشکری کر کے تباہی اور بربادی کے دہانے پہ تم بھی نہ کھڑے ہو جانا۔ اس لیے کلام مجید فرقان حمید نے ان چیزوں کا احساس دلاتے ہوئے کہا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو کما حکم اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔